الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں اجتہاد کی لغوی تعریف کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ کسی امر شاق یا کسی مشکل کام کے کرنے کو لغت میں اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کی گئی تھی کہ حکم شرعی کی ادراک و معرفت کے لیے بھرپور جد و جہد کرنا یہی اجتہاد ہے۔ اس کے بعد اجتہاد کے شرائط پہ گفتگو کی گئی تھی۔ سب سے پہلی شرط بتلائی گئی تھی کہ مجتہد ان شرعی دلائل کو جانتا ہو جن کے ذریعہ یا جو شرعی دلائل اسے اجتہاد کے وقت پیش آئے یا جن شرعی دلائل کی اجتہاد کے وقت حاجت ہوتی ہے، ان دلائل کا جاننا مجتہد کے لیے ضروری ہے، شرط ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ شرط تو ہمارے اندر مفقود ہے، پھر کیسے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، کیسے حکم صادر کر سکتے ہیں، کیونکہ آیات احکام یا پھر احادیث احکام ہمیں نہیں معلوم ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حدیث کی صحت اور ضعف سے متعلق چیزوں کا علم ہو، جیسے اسناد اور علم رجال وغیرہ۔ یہ شرط بھی کہ ہمارے اندر موجود ہے یا مفقود ہے، ہر کوئی بخوبی جانتا ہے اپنے بارے میں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ناسخ و منسوخ اور اجماع کے مواقع کا مجتہد کے پاس علم ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی منسوخ حدیث پر یا کسی منسوخ آیت پر نظر ڈال کر کے وہ اسی منسوخ حکم کا فیصلہ دے دے یا فتویٰ دے دے، اور ایسا نہ ہو کہ اسے اجماع اور اختلاف کے بارے میں پتہ نہ ہو تو کسی مجمع علیہ مسئلہ میں، کسی متفق علیہ مسئلہ میں وہ اپنا اختلاف پیش کر دے اور کہے کہ نہیں، اس میں یہ نظریہ بھی ہے اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ یہ تین شرطیں کل بیان کی گئی تھی۔ چوتھی شرط کے بارے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان یعرف من الادلہ ما یختلف به الحکم، ان ادلہ کا جاننا مجتہد کے لیے ضروری ہے یا مجتہد کے اندر شرط پائی جاتی ہے، ان ادلہ کی معرفت جن ادلہ کی بنیاد پہ حکم میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے، یعنی جن سے حکم مختلف ہو جاتا ہے، ان ادلہ کا پہچان، ان ادلہ کو جاننا اور ان ادلہ کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد مثال دی کہ کن کے ذریعہ سے حکم میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے تخصیص، تقیید۔ تخصیص اور تقیید کی معرفت بھی ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں کے اندر ایک اگر مطلق ہو دوسرا مقید ہو تو مطلق اور مقید دونوں کے اندر تعارض پیدا کر دے، ایک عام ہے ایک خاص ہے، عموم کی تخصیص نہ کر کے عموم اور تخصیص میں تعارض پیدا کر دے۔ تو تخصیص اور تقیید سے حکم مختلف ہو جاتا ہے، لہذا ان ادلہ کا بھی جاننا ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے جن ادلہ کی بنیاد پہ حکم میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے تخصیص اور تقیید۔ اب ہم تخصیص اور تقیید کے بارے میں، یہ صرف مثال ہے، تخصیص اور تقیید کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، ان ادلہ کو کتنا جانتے ہیں، ان ادلہ کا ہمارے پاس کتنا علم ہے جن ادلہ کی بنیاد پہ حکم میں اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ کیسے اختلاف واقع ہو سکتا ہے، اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فیما سقط السماء العشر، زکوٰۃ کے تعلق سے کہ جو زمین سے پیدا ہوتا ہے غلہ، اس میں کتنا زکوٰۃ ہے۔ کا فیما سقط السماء العشر، جس کو بھی آسمانی بارش سے سینچا گیا ہے اس میں 10% زکوٰۃ ہے۔ العشر یعنی 1/10، 10% زکوٰۃ ہے، جس کو بھی آسمانی بارش سے سینچا گیا ہے۔ اس میں عموم پایا جا رہا ہے۔ اب چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے سبزی ہو، چاہے 2 کنٹل ہو یا 5 کنٹل ہو،
جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے 10% اگر آسمانی بارش سے سینچائی اس کی گئی ہے تو. اور اگر آپ اپنے سادھن سے سینچائی کیے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعہ سے تو پھر اس میں 5% زکوٰۃ ہے، نصف العشر 5% اس میں زکوٰۃ ہے. اب ایک مفتی صاحب ان کو نہیں پتا ہے کہ عموم کیا ہے تخصیص کیا ہے. اس حدیث کے اندر عموم پایا جا رہا ہے، اس کی تخصیص دوسری حدیث میں موجود ہے. وہ حدیث ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، یعنی 7.5 کنٹل سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو اب اگر تخصیص کی معرفت نہ ہو تو عموم کے مطابق ایک مفتی صاحب جو اپنے آپ کو مجتہد کہہ رہے ہیں وہ فتویٰ کیا دیں گے کہ اگر کسی کے پاس 2 کلو بھی گیہوں پیدا ہوا ہے، 2 کنٹل بھی گیہوں پیدا ہوا ہے تو اس میں 10% زکوٰۃ دے دے، یعنی 2 کنٹل میں 20 کلو زکوٰۃ وہ نکال دے. حالانکہ 2 کنٹل میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، یہ تخصیص ہے فیما سقط السماء العشر کی. اس لیے ان ادلہ کا جاننا بھی مجتہد کے لیے شرط ہے جن ادلہ کے ذریعہ سے حکم میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. یہ چوتھی شرط تھی. 5ویں شرط ہے ان يعرف من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. کہ مجتہد لغت اور اصول فقہ کے ان الفاظ کو، ان مسائل کو جانتا ہو جو دلالات الفاظ سے متعلق ہے، جیسے عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین وغیرہ. لیحکم بما تقتضیہ تلک الدلالات، تاکہ انہی دلالات کے تقاضے کے مطابق وہ حکم لگا سکے. جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ عموم یا الف لام جو استغراق کے لیے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے، الف لام جو جنس کے لیے ہے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے، الف لام جو تعریف کے لیے ہے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے، تو آپ کیسے فتویٰ صادر کر سکتے ہیں؟ کمال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں کبھی مفتی صاحب نے سنا ہی نہیں ہے کہ دلالات الفاظ کیا ہیں، مجمل کیا ہے، مبین کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد بھی مسند فتویٰ پہ، مسند افتاء پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فتویٰ دھڑا دھڑ صادر کر رہے ہیں. یہ مجتہد کے لیے شرط ہے. جب یہ چیز ہے دلالات الفاظ کی سے واقفیت نہیں ہے ایک انسان کو تو مجتہد نہیں ہو سکتا. جب شرط مفقود ہے تو مشروط بھی مفقود ہوگا، اور جب مجتہد نہیں ہے تو پھر وہ فتویٰ دینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے. تو یہ 5 شرطیں ہو گئی. سب سے پہلے یہ کہ ان ادلہ شرعیہ کی معرفت ہو جن ادلہ شرعیہ کی اسے اجتہاد کے وقت حاجت اور ضرورت پیش آئے، جیسے احکام کی آیات اور احکام کی احادیث. دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث کی صحت اور ضعف اور اس سے متعلق چیزوں کی اسے معرفت ہو. تیسری شرط یہ ہے ناسخ، منسوخ اور مواقع اجماع کی اسے معرفت ہو. چوتھی شرط یہ ہے ان ادلہ کی اسے معرفت ہو جن ادلہ کی بنیاد پہ حکم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ لغت اور دلالات الفاظ کو بخوبی جانتا ہو تاکہ انہی دلالات کے تقاضے کے مطابق وہ حکم صادر کرے، فتویٰ صادر کرے. چھٹی شرط ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان یکون عنده قدرہ یتمکن بها من استنباط الاحکام من ادلتها. یہ چیزیں تو نظری ہو گئی جو 5 شروط ابھی بتلائے گئے. ضروری نہیں ہے کہ ان 5 شروط جس کے اندر متوافر ہوں وہ ادلہ سے حکم کا استنباط کر سکے. یہ ایک تطبیقی چیز ہے. ادلہ کی تطبیق کیسے کی جائے گی، وہ اس چیز کا بھی پایا جانا ایک مجتہد کے اندر شرط. کہا ان یکون عنده قدرہ، ان 5 چیزوں کے ہونے کے بعد بھی مجتہد کے پاس وہ قوت، وہ طاقت ہونی چاہیے.
یتمکن بها من استنباط الاحکام من ادلتها، کہ ادلہ کی روشنی میں وہ احکام کے مستنبط کرنے پر قادر۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ناسخ اور منسوخ جانتا ہوں، مواقع اجماع جانتا ہوں، یا پھر دلالات الفاظ کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھ رکھی ہے، پھر جب تطبیق کی صورت آئے، کسی مسئلہ میں فتویٰ دینے کی صورت آئے، شکل آئے، تو مجھے ان ساری چیزوں کا استحضار ہو۔ ضروری نہیں ہے۔ نظری ایک الگ چیز ہے اور پریکٹیکل ایک الگ چیز ہے، لہذا نظری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی اس مجتہد کے اندر پایا جانا ضروری ہے، یعنی ان ادلہ کی تطبیق وہ مسائل میں دے سکتا ہے، اپنے اندر وہ قدرت اور طاقت وہ پاتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ادلہ سے حکم شرعی کا استنباط کر سکتا ہو۔ یہ 6 شروط ہیں، 5 کا تعلق نظریات سے ہے اور ایک پریکٹیکلی ہے۔ اب ہر کوئی جو بھی اپنے آپ کو فتویٰ دینے کا اہل پاتا ہے، وہ ذرا دیکھ لے کہ کیا اس کے اندر ان 6 شروط، یہ 6 شروط موجود ہیں، یا ان میں سے کوئی شرط مفقود ہے، یا ان میں سے تمام شروط مفقود ہیں۔ اگر مفقود ہے کوئی شرط تو فتویٰ دینے سے اجتناب کرے، اگر تمام شروط مفقود ہیں تو پھر وہ مقلد ہے، مجتہد نہیں۔ آگے ذکر کرتے ہیں ما یلزم المجتہد۔ مجتہد اگر کسی انسان کے اندر یہ 6 شروط پائے جا رہے ہیں، ان 6 شروط کے پائے جانے کے بعد مجتہد کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک مسئلہ میں وہ فتویٰ دے، یا مجتہد کے لیے تقلید کی بھی گنجائش ہے؟ کون سی چیز مجتہد کے لیے واجب ہے جب یہ 6 شروط اس کے اندر پائے جائیں؟ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یلزم المجتہد ان یبذل جہدہ فی معرفت الحق۔ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کی معرفت کے لیے اپنی تمام توانائی کو صرف کرے۔ حق کی معرفت کے لیے، اپنے امام کے قول کو صحیح کرنے کے لیے نہیں، اپنے عالم کے قول کو درست کرنے کے لیے نہیں، حق کی معرفت کے لیے وہ بھرپور کوشش کرے، اپنی تمام توانائی کو صرف کرے۔ ثم یحکم بما ظہر لہ۔ جب حق کی معرفت اور ادراک کے لیے بھرپور کوشش کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حق تک پہنچ ہی جائے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ حق کی معرفت کے لیے کوشش کرنا، پھر کوشش کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہے اس نتیجے کے مطابق وہ اپنا حکم صادر کرے۔ فَإِنْ أَصَابَ، اگر اس کا حکم حق کے موافق ہو گیا، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اجر علی اجتہادی، اپنی توانائی صرف کرنے کے لیے، حق کی معرفت کے لیے اپنی توانائی صرف کرنے کی وجہ سے ایک اجر ملے گا، وَأَجْرٌ عَلَى إِصَابَةِ الْحَقِّ، اور حق کے مطابق حکم صادر کرنے کی وجہ سے ایک اجر ملے گا، لِأَنَّ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ إِظْهَارًا لَهُ وَعَمَلًا بِهِ، اس لیے کہ صحیح فیصلہ کرنے میں حق کا اظہار اور اس پہ عمل کرنے کا ثبوت ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر اس کا حکم حق کے موافق نہیں ہوا تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا۔ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُ، اور جو غلطی واقع ہوئی ہے وہ غلطی قابل عفو ہے، معاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم، جب کوئی مجتہد کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے، فاجتہد، اذا حکم الحاکم، جب کوئی حاکم فیصلہ سناتا ہے، فاجتہد، اور فیصلہ سنانے کے لیے اجتہاد کرتا ہے، ثم اصاب، اور پھر اس کا اجتہاد حق کے موافق بھی ہو جاتا ہے، فلہ اجران، تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، اور اجتہاد کے بعد جب حکم صادر کرتا ہے، ثم اخطأ، اور اس کا حکم حق کے موافق نہیں ہوتا ہے،
فَلَهُ أَجْرٌ، تو ایسی صورت میں بھی اسے اجر ملتا ہے۔ یہ کون شخص ہے جس کی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے پہ بھی اسے اجر ملتا ہے، جس کے اندر وہ 6 شروط پائے جاتے ہیں جن 6 شروط کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی شرط مفقود ہے تب پھر غلطی کرنے پہ اسے اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے وہ وبال جان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور شریعت کی طرف ایسی چیز کی اضافت کر رہا ہے، نسبت کر رہا ہے جسے شریعت نے نہیں کہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْحُكْمُ، اگر اجتہاد کرنے کے بعد بھی، اپنی تمام توانائی صرف کرنے کے بعد بھی مجتہد کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے، کسی قول کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وجب علیہ التوقف، توقف اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ وجاز التقلید حینئذ للضرورہ، اور ضرورت کے پیش نظر اس وقت اس مجتہد کے لیے بھی تقلید جائز ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے کہ تقلید کیا ہے، اس پر گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔